اور اللہ پاک شب برات میں بے شمار لوگوں کو بخشش عطا فرماتا ہے، بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح بہت نازک فیصلے اس رات رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ آئندہ سال کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، کسے کتنا رزق دیا جانا ہے، کس نے حج بیت اللہ کرنا ہے، یہ تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں طے فرما دیتا ہے۔ ویسے تو رب تعالیٰ کے علم میں ہے، رب تعالیٰ سب جانتا ہے، رب تعالیٰ ہی سارے قانون بنانے والا ہے، رب تعالیٰ ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، رب تعالیٰ ہی سب کو رزق دینے والا ہے، رب تعالیٰ ہی کے حکم سے اس کے گھر کا طواف کیا جاتا ہے۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ یہ معاملات ایک اہتمام کے ساتھ اس لیے بھی کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں اس کی اہمیت اجاگر ہو جائے، لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور سمجھانے والے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات گرامی ہمیں اس کا عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے اپنی زندگی میں یہ معاملات کر کے دکھا رہے ہیں، اور اس رات میں ہمارے نامۂ اعمال بھی رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام اس ماہ مبارکہ میں روزہ رکھا کرتے، عرض خدمت کی گئی کہ آپ اتنا خصوصیت کے ساتھ اور کسی ماہ مبارکہ میں روزے نہیں رکھتے، لیکن ماہ شعبان میں اس قدر اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارکہ میں رب کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش کیا جائے تو مجھے روزہ دار لکھا جائے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے ہمیں اس کا درس مل رہا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں۔ اور اس کی سب سے بڑی اہمیت رب تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ بخشش ملنا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت ملنا ہے، کہ جس رات رب تبارک و تعالیٰ بخششیں عطا فرماتا ہے، مغفرتیں عطا فرماتا ہے، جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے کہ جتنا بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، یہ عرب کا وہ قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا تھا۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، اتنے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش عطا فرماتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ بالوں کو گننا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بہت مشکل معاملہ ہے۔ انسان سے اپنے سر کے بال نہیں گنے جاتے کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں، اور کسی ایک
رات میں جو پکا شرابی ہے، جو عادتاً شراب پیتا ہے، شراب کا عادی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ جو والدین کا نافرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ اس رات میں جو قطع تعلق کرنے والا ہے، جو رشتہ داریاں توڑنے والا ہے، رشتے ختم کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ان کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ اور رشتہ داریاں ختم کرنا یہ تو ہمارے معاشرے کے معمول کا حصہ بنا ہوا ہے۔ کہیں بھائی سے رشتہ ختم ہے، کہیں بہن سے رشتہ ختم ہے، کہیں خالہ سے رشتہ ختم ہے، کہیں پھوپھی سے رشتہ ختم ہے، اور معاذ اللہ کہیں تو والدین سے ہی رشتہ ختم ہے، والدین سے ہی رشتہ ختم ہے۔ یہاں پر مسجد میں لطیفہ نہیں ہے، ایک حضرت آئے اور قسم یہ کھائی کہ اگر میں اپنے ماں باپ کے گھر گیا تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ پتہ سوچے تو صحیح، یار بول کیا رہا ہے؟ اپنی بیوی کہاں کہا کہ میری بیوی میری بیوی سسرال گئی تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ خود قسم کھا رہا ہے کہ میں اگر اپنے ماں باپ کے گھر گیا تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ یہ حالت ہے اولاد کی کہ بھائی وہیں پر مسجد میں ایک شخص آیا، اس نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ تو پوچھنا ہی تھا، مسئلہ تو بتانا ہی تھا، لیکن اولاد کی ذہنیت کا ایک نیا دروازہ کھل گیا کہ اولاد اب ماں باپ کی اتنی اہمیت سمجھتی ہے، ماں باپ کی اتنی قدر و منزلت سمجھتی ہے کہ اب یہ بکواس کی جا رہی ہے کہ اگر میں اپنے ماں باپ کے گھر گیا تو میری بیوی کو طلاق ہے، کہ ماں باپ تو وہ ہیں، ان کو دیکھو تو حج سے مقبول کا ثواب ملتا ہے، محبت بری نظر سے دیکھو کہ رب تبارک و تعالیٰ مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ جتنی مرتبہ دیکھیں گے، ایسا نہیں دن میں ایک مرتبہ دیکھا تو رب تعالیٰ حج کا ثواب دے گا، جتنی نظر دیکھا رب تعالیٰ ہر نظر پر حج مقبول کا ثواب دے گا۔ ہم حج کر کے آتے ہیں، قبول ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ماں باپ کو محبت بری نظر دیکھنے سے گارنٹی ہی گارنٹی ہے کہ رب تعالیٰ ماں باپ کو دیکھنے کی وجہ سے جو نظر محبت والی ہو، ترچھی نظر نہیں، ٹیڑھی نظر نہیں، غصے والی نظر نہیں، جو محبت والی نظر ہوتی ہے اس نظر سے دیکھے گا تو رب تعالیٰ حج کا ثواب دے گا۔ ان ماں باپ کے گھر کے بارے میں یہ قسم کھائی جا رہی ہے، اپنے لیے رحمتوں کے دروازے خود بند کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور پھر کہتے ہیں ہم پر رحمت نازل کی نہیں ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے کیا معاملات ہو رہے ہیں کہ سونے کو بھی ہاتھ لگاتے خام ہو جاتا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں۔ بربادی کو تو خود دعوت ہے۔ اور ماں باپ کے ساتھ ساتھ اگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، لیکن ماں باپ کی اولاد کے ساتھ، ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، کیونکہ یہ ذوی الارحام کہلاتے ہیں، جہاں پر فرمایا گیا وبالوالدین احسانا وذی القربی، ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جو قرابت دار ہیں، جو ماں باپ کے ذریعے رشتے بنے، ان رشتے داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ اور اس رات شب برات کی رات بتا دیا گیا کہ جو رشتہ توڑنے والا ہے، قطع تعلق کرنے والا ہے،
رشتے داریوں کو سمجھتے تو ضرور ہیں، لیکن آنکھ بند ہو جانے کے بعد یا تو ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے یا ہمارے بھائی کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، یا ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے، ہمارے ماموں کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، یا ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے، یا ہماری خالہ کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، یا ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے، یا ہماری بہن کی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ اس وقت جا کر آنسو بہانے کا کیا فائدہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانسیں باقی رکھی ہیں، اسی سانسوں کے اندر اپنے بھائی کو سینے سے لگائیے، اپنی بہن کو سینے سے لگائیے، اپنی خالہ کو سینے سے لگائیے، اپنے ماموں کو سینے سے لگائیے، اپنے چچا کو سینے سے لگائیے، کہ وہ رشتے ہیں ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ ان کے ساتھ اپنی زبان سے جملہ کہہ بھی دیں، بیوی تو وہ ہے نا، طلاق دے دی تو بیوی نہیں رہتی، لیکن ماں باپ ہو، بہن بھائی ہو، خالہ ہو، ماموں ہو، چاچا ہو، یہ رشتے ایسے ہیں، ان کو بندہ کہہ بھی دے تو رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ تو ہم ان سے رشتہ کیوں ختم کریں؟ ان رشتوں کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مجلس میں موجود تھے، صبح کا وقت تھا، آپ فرمانے لگے میں اس شخص کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جو قطع تعلق کرنے والا ہے، رشتہ ختم کرنے والا ہے، وہ ہماری محفل سے اٹھ جائے، وہ ہماری مجلس سے اٹھ جائے، تاکہ ہم رب تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگیں، تاکہ ہم رب تعالیٰ سے بخشش مانگیں، کیونکہ جو قطع تعلق کرنے والا ہے اس پر آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لہذا اس کی موجودگی میں ہم رب تعالیٰ سے بخشش مانگیں گے، رب تعالیٰ سے مغفرت مانگیں گے، رب تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سوال کو پورا نہیں فرمائے گا۔ لہذا قطع تعلق کرنے والے کی یہ نحوست ہے کہ جس محفل میں ہو وہاں رحمت خداوندی نازل نہ ہو تو خود اس پر رب تبارک و تعالیٰ کتنا غضبناک ہوگا۔ لہذا شب برات آنے والی ہے، میسج مت چلائیں۔ اگر واقعی میں کسی کا دل دکھایا ہے، اگر واقعی میں کسی کے ساتھ بات چیت ختم کرتی ہے، اگر واقعی میں کسی رشتہ دار کے ساتھ اپنا آنا جانا ختم کر دیا ہے، اس کے گھر پر جا کے معاف کر لیجیے، اس کے گھر پر جا کے معافی مانگ لیجیے۔ آپ کہیں گے جناب میرا کوئی قصور نہیں، آپ کہیں گے میرا کوئی قصور نہیں، سارا قصور ہی اس کا ہے، جناب مان لیا سارا قصور اس کا ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصہ پینے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اللہ کے لیے، آپ معاف کریں گے اللہ کے لیے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا اپنے بھی قصور معاف کروائیے، سامنے والے کی بھی قصور معاف کر دیجیے، اگرچہ آپ کا قصور نہیں آپ پھر بھی معاف کر دیں، آپ پھر بھی اس شب برات کی رات اپنوں سے مل جائیں گے، اپنوں سے مل جائیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رب بھی مل جائے گا۔ لیکن اپنوں کے ساتھ تعلق ختم کرنے کا کیسا عمل ہے کہ رب کی رحمتوں کے دروازے بند ہو گئے، تو اپنوں کے لیے دروازے کھول لیجیے، رب تبارک و تعالیٰ روزی کے بھی دروازے کھول دے گا۔ قائم محمود علیہ السلام نے بڑی خوبصورت حدیث بات فرمائی، فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنی عمر میں اپنے رزق میں اضافہ چاہتا ہے، آج ہر کوئی شخص چاہتا ہے میرا مال بڑھے، میرے مال میں، میری روزی میں، میری عمر میں اضافہ ہو، پیارے محمود علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی شخص ایسا چاہتا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔
رشتے داروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ بھی اس نے سلوک